بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا درس شاء یشاء باب فتح یفتح اجوف یائی اور محمود اللام یعنی مخلوط ابواب میں سے یہ ہے، تو اس حوالے سے ہے۔ دیکھیں جب آپ اجوف کا کوئی باب بھی پڑھیں تو وہ خواہ صرف اجوف ہو واوی یا یائی، یا مخلوط ابواب میں سے ہو اور وہ اجوف واوی یا یائی ہو، تو پہلے آپ یہ تعین کریں کہ جو اجوف کے بنیادی تین ابواب ہیں، قال یقول، خاف یخاف، با یبیع، تو ان میں سے آپ کس باب کی طرز پر اس کو پڑھیں گے۔ کوئی بھی اجوف کا باب ہو تو وہ لازماً ان تین ابواب میں سے کسی ایک کے وزن پر پڑھا جائے گا، یا تو وہ یقولو کے وزن پر، یا یخافو کے وزن پر، یا یبیعو کے وزن پر۔ تو پہلے آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے۔ تو یہ شاء یشاء میں بھی ہم پہلے تعین کریں گے کہ کس باب کی طرز پر اس کو پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ فاتح یفتح باب ہے، تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس میں مضارع مفتوح العین یہ خاف یخافو کا آتا ہے، تو اس کو خاف یخافو کے طرز پہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کیونکہ صرف ماضی کا سیغہ یہاں مکسور العین ہے، لیکن یہاں مفتوح العین ہے، باقی سارے سیغے جو ہیں وہ تو آگے مضارع اور مضارع سے بننے والے ہیں نا، تو اس لیے یہ باب یشاء سے جتنے سیغے بنیں گے یہ یخافو کی طرف پڑھے جائیں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اجوف کے ابواب میں جب لام کلمہ ساکن ہوگا تو عین کلمے والا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا، اور اگر لام کلمہ ساکن نہ ہو تو یہ حرف علت برقرار رہے گا، کیونکہ اجوف کے عین کلمہ میں آنے والی واو یا تو وہ یا تو الف سے بدلے گی، یا پھر واو رہے گی، یا رہے گی۔ تو لازماً اجوف کے باب میں مضارع کے جتنے بھی سیغے ہوں گے ان میں عین کلمہ میں یا تو واو آئے گا جیسے یقولو میں ہے، یا الف آئے گا جیسے یخافو میں، یا آئے گی جیسے یبیعو میں، تو عین کلمہ حرف علت ہوگا۔ تو عین کلمے کے بعد ہے لام کلمہ، تو جہاں لام کلمہ ساکن ہوگا وہاں حرف علت گرے گا، اور جہاں لام کلمہ ساکن نہیں ہے وہاں حرف علت نہیں گرے گا۔ لہذا ماضی میں بھی چونکہ الف آ رہا ہے تینوں ابواب میں، یہاں بھی الف ہے، تو ماضی میں بھی یہی ضابطہ ہے، مضارع میں بھی یہی ضابطہ ہے۔ لام کلمہ دیکھیں جہاں ساکن ہے وہاں آپ عین کلمے والے حرف علت کو گرا دیں گے۔ ماضی کے آخری 9 سیغے مبنی بر سکون ہیں، آخری 9 سیغے ماضی کے مبنی بر سکون ہے، لام کلمہ ساکن ہے، اس وجہ سے ماضی کے آخری 9 سیغوں میں حرف علت لام کلمے میں، حرف علت عین کلمے میں وہ الف وہ گرے گا۔ جیسے پڑھیں گردان شاء خافہ کی طرح پڑھنا، شاء شاء شاءت شاءتا، آگے پڑھنا شئنا، کیونکہ فا کلمے پر یا تو ضمہ آنا ہے یا کسرہ آنا ہے۔ تو یہ قاعدہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ واو مکسور گر جائے تو یا گرے تو پھر ماقبل جو ہے نا فا کلمے پہ کسرہ آئے گا، اور اگر واو گرا ہے مضموم یا مفتوح تو پھر ضمہ آتا ہے۔ تو
इस कायदे के मुताबिक गर्दान पढ़ें शा शाऊ शात शाअता शिअना शिअना शिअता शिअतुमा शिअतुम शिअती शिअतुमा शिअतुन्ना शिअतु शिअना। तो आखिरी नौ सीगे चूँकि मबनी वर सुकून है, लाम कलमा साकिन है, इसलिए वो अलिफ शाह का आखिरी नौ सीगों में गिर गया। मजहूल पढ़े तो मजहूल पढ़ा जाएगा शिया 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 शीउ शीअत शीअता शिअना। अब हिर या यहाँ गिरेगी। शिअना शिअता शिअतुमा शिअतुम शिअती शिअतुमा शिअतुन्ना शिअतु शिअना। अब मुदारे की गर्दान पढ़ें तो यहाँ पर दो सीगे मबनी वर सुकून है मुदारे में, एक जमा मुन्नस गैब और जमा मुन्नस हाजिर। इसमें नून मबनी आता है और लाम कलमा साकिन होता है। तो इन दो सीगों में भी ये हरफ इल्लत ऐन कलमे में गिर जाएगा। यशाउ यशाआनी यशाऊना तशाउ तशाआनी यशअना तशाउ तशाआनी तशाऊना तशाईना तशाआनी तशअना अशाउ नशाउ। तो यशअना तशाना इन दो सीगों में जो कि लाम कलमा साकिन है, यहाँ हरफ इल्लत गिरेगा, क्योंकि जब लाम कलमा साकिन है तो हरफ इल्लत भी साकिन है और मद्दा है, तो दो साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो पहला हरफ इल्लत जो मद्दा है वो गिर जाएगा। मजहूल पढ़ें तो शा यशाउ यशाउ मरूफ मजहूल में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मरूफ में भी ऐन कलमा मफ्तू है और मजहूल में तो ऐन कलमा होता ही मफ्तू है। यहाँ अलामत मुदारे पर सिर्फ ज़म्मा आ जाएगा मजहूल में, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। युशाउ युशाआनी युशाऊना तुशाउ तुशाआनी तुशा युशाअना तुशाउ तुशाआनी तुशाऊना तुशाईना तुशाआनी तुशाअना उशाउ नुशाउ। आगे देखिए जब लम की गर्दान आएगी तो दो सीगे तो पहले ही मबनी बर सुकून हैं मुजारे के, ठीक है, जमा मुन्नस गया जमा मुन्नस हाजिर। जब लम दाखिल होगा या अमर का सीगा होगा जिसमें लाम अमर आ जाए या अमर हाजिर के जो सीगे हैं वो हों या फिर नहीं की गर्दान हो, तो चूँकि हरफ जज़म यानी हरूफ जाज़मा जो हैं वो 5 सीगों में आखिर के अंदर सुकून देते हैं। यानी अगर हरफ इल्लत ना हो आखिर में तो आखिर को साकिन कर देते हैं 5 सीगों में, वाहिद मुज़क्कर गैब, वाहिद मुन्नस गैब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो अब हरफ जाज़म की वजह से यहाँ लाम कलमा चूँकि साकिन होगा, इस वजह से यहाँ भी हरफ इल्लत गिरेगा। तो जब लाम की गर्दान होगी या अमर की गर्दान या नहीं की गर्दान, तो अब 7 सीगों में हरफ इल्लत गिरेगा। 2 में तो पहले ही गिरता है क्योंकि मबनी है, अब 5 में मज़ीद हरफ इल्लत गिरेगा। लम यशा, देखें यहाँ साकिन है ना आखिर में, हमज़ा हमज़ा लाम कलमा है महमूदुल लाम, तो हमज़ा जहाँ साकिन होगा वहाँ पर ये अलिफ गिरेगा। तो लम यशा लम यशा लम यशाऊ लम तशा लम तशा लम यशाना लम तशा लम तशा लम तशाऊ लम तशाई लम तशा लम तशाना लम अशा लम नशा। मजहूल में सिर्फ अलामत मुदारे पे ज़म्मा आ जाएगा, बाकी उसी तरह है। लम युशा लम युशा लम युशाऊ लम तुशा लम तुशा लम युशाना लम तुशा लम तुशा लम तुशाऊ लम तुशाई लम तुशा लम तुशाना लम उशा लम नुशा। लन आएगा जब तो वो 5 सीगों के आखिर में फ़तह देता है, ठीक है, तो 7 सीगों से नून अरबी गिरेगा। बाकी 2 सीगे जो मबनी वाले हैं उनमें यहाँ सिर्फ अलिफ गिरेगा। लन यशा लन यशा लन यशाऊ लन तशा लन तशा लन यशाना लन तशा लन तशा लन तशाऊ लन तशाई लन तशा लन तशाना लन अशा लन नशा। मजहूल में इसी तरह है, लन युशा लन युशा लन युशाऊ लन तुशा लन तुशा लन युशाना लन तुशा लन तुशा लन तुशाऊ लन तुशाई लन तुशा लन तुशाना लन उशा लन नुशा। आप नून सकीला की गर्दान पढ़ेंगे तो ल यशा ल यशा अन्ना ल यशा आनी ल यशा उन्ना ल तशा अन्ना ल तशा आनी ल शअनानी ल यशअनानी ल तशा अन्ना ल तशा आनी ल तशा उन्ना ल तशा इन्ना ल तशा आनी ल तशअनानी।
لا اشاءن لا نشاءن، مجہول میں لا یشاءن لا یشاءانی لا یشاءن لا تشاءن لا تشاءانی لا یشاءنانی، لا تشاءن لا تشاءانی لا تشاءن لا تشاءن لا تشاءانی لا یشاءنانی، لا اشاءن لا نشاءن، نون خفیفہ پڑھیں تو لا یشاءن لا یشاءن لا تشاءن لا تشاءن لا تشاءن لا تشاءن، لا اشاءن لا نشاءن، مجہول میں لا یشاءن لا یشاءن لا تشاءن لا تشاءن لا تشاءن لا تشاءن لا اشاءن لا نشاءن۔ اچھا، یہ بالکل اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح خافہ یخافو پڑھا جاتا ہے۔ اب امر کی گردان ہے تو اس میں دو صیغے مبنی کے، ان کے علاوہ مزید 5 صیغوں میں لام کلمہ ساکن ہوگا، لہذا 2 صیغے جو مبنی والے ان میں بھی حرف علت یا الف گرے گا، اور باقی 5 صیغوں میں بھی جہاں لام کلمہ ساکن ہے وہاں بھی الف گرے گا۔ لیشاء 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 لتشاء لتشاء لیشاءنا، آگے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر یہاں پر آپ کو محسوس ہو تھوڑا سا الجھن ہو تو اس کو دیکھیں آپ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اس کو آپ پڑھتے ہیں خف خافا، اسے یہاں بھی پڑھیں گے شا شاء شاؤ شائی شاء شأنا، لی اشاء لی نشاء۔ تو یہ میں نے اسی لیے 3 باب آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کس باب کی طرز پر اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ مجہول پڑھیں لیشاء 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 لتشاء لتشاء لیشاءنا، لتشاء 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 لتشاءنا، لاشاء لنشاء۔ اس طرح نہیں کی گردان لا یشاء لا یشاء لا یشاء لا تشاء لا تشاء لا یشاءنا، لا تشاء لا تشاء لا تشاء لا تشائی لا تشاء لا تشاءنا، لا اشاء لا اشاء لا نشاء۔ نہیں کی گردان دیکھیں لا یشاء لا یشاء لا یشاء لا تشاء لا تشاء لا یشاءنا، لا تشاء لا تشاء لا تشاء لا تشائی لا تشاء لا تشاءنا، لا اشاء لا نشاء، مجہول لا یشاء لا یشاء لا یشاء لا یشاء لا تشاء لا تشاء لا یشاءنا، لا تشاء لا تشاء لا تشاء لا تشائی لا تشاء لا تشاءنا، لا اشاء لا نشاء۔ اچھا، یہ افعال کی گردانوں میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جب آپ امر حاضر پڑھتے ہیں کل یا خف یا بع، تو یہاں دیکھیں لام کلمہ ساکن ہے، اقبل تھا نا، تو یہاں عین کلمہ گرا ہوا ہے، یہاں واو گرا ہے، یہاں لام کلمہ وہ واو جو الف تھا وہ گر گیا، یہاں لام کلمہ یا گرا ہے، تو لام کلمہ گرا ہے، فا کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے، لام کلمہ یہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں واو گر گیا، یہاں الف گر گیا، یہاں یہ یا گر گیا۔ اب جب آپ آگے گردان پڑھتے ہیں کل سے تو کچھ بچے یوں پڑھتے ہیں کل کلا کلو کلی، خف خفا خفو خفی، بے بیعا بیعو بیعی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں لام کلمہ ساکن ہے، وہاں حرف علت گرتا ہے، جہاں لام کلمہ ساکن نہیں ہے وہاں حرف علت وہ برقرار رہے گا یا واپس لوٹ آئے گا۔ تو کل اس کے بعد آگے جو ہے نون اعرابی گر رہا ہے جزم کی وجہ سے، لیکن یہاں لام کلمہ ساکن نہیں ہے اگلے صیغے میں، تو اس وجہ سے وہ حرف علت واپس آ جائے گا۔ کل کولا کولو کولی کولا کلنا، خف یہاں گر گیا، آگے نہیں گرے گا کیونکہ آگے لام کلمہ ساکن نہیں ہے۔ خف خافا خافو خافی خافا، آگے خفنا۔ اسی طرح بے میں یہاں تو گر گیا ہے، آگے نہیں گرے گا۔ بے بیعا بیعو بیعی بیعا، پھر بئنا یہاں پھر گر گیا کیونکہ یہاں لام کلمہ عین ساکن ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ لام کلمہ جب ساکن ہوگا تو عین کلمے والا حرف علت گرے گا، جب لام کلمہ ساکن نہیں تو حرف علت نہیں گرے گا۔ تو جو 7 صیغے ہیں نا نون اعرابی والے، تو ان میں جزم کی وجہ سے نون اعرابی گرتا ہے، تو وہاں لام کلمہ
وہ ساکن نہیں ہے، متحرک ہے۔ اس وجہ سے یہ جو نون رابی والے 7 سیغے ہیں ان میں حرف علت جو واو ہے یا الف ہے یا یا ہے وہ برقرار ہوگا۔ باقی جو 7 سیغے ہیں 2 مبنی والے، ان میں تو ہمیشہ چونکہ لام کلمہ ساکن رہتا ہے تو وہاں تو لازمی گرتا ہے مضارع کے تمام گردانوں میں۔ باقی جو 5 سیغے ہیں ان میں جب لم داخل ہوگا یا امر کا سیغہ ہوگا یا نہیں کا سیغہ ہوگا تو باقی 5 سیغوں کے اندر بھی چونکہ جزم کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو رہا ہے لام کلمہ، تو ان 5 سیغوں کے اندر بھی حرف علت گرے گا۔ یہ قاعدہ آپ نے لازماً یہ ذہن میں رکھنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ ان ابواب میں آپ غلطی نہیں کریں گے۔ جس طرح یہ 3 ابواب اجوف کے بنیادی ہیں، اسی طرح ناقص کے بھی 3 ابواب جو ہے نا وہ بنیادی ہیں۔ تو جیسے دعا یدعو، اور اسی طرح رما یرمی، اور اسی طرح رادیہ یردا۔ دعا یدعو، اسی طرح رادیہ یردا، اور رادیہ یردا اور رما یرمی۔ رما یرمی، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اجوف میں 3 ابواب بنیادی یہ ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو عین کلمے میں یا تو الف ہے یا واو ہے یا یا ہے۔ ناقص میں یہ 3 ابواب بنیادی ہیں، یہاں بھی لام کلمے میں یا تو الف ہے یا واو ہے یا یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو الف یا اجوف میں لام کلمے میں آئے گا، اور واو الف یا ان میں سے کوئی حرف علت ناقص کے لام کلمے میں آئے گا۔ تو جب آپ ناقص کا کوئی باب پڑھیں، بے شک وہ لفیف کا ہو، جب ناقص کا باب ہے تو آپ ان میں سے پہلے دیکھ لیں کہ کس باب کی طرز پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ بنیادی باب جب آپ کو یاد ہیں اچھی طرح سے، اجوف کے بھی اور ناقص کے بھی، تو پھر آگے جو ان کے علاوہ اجوف کے یا ناقص کے ابواب آئیں گے وہ مخلوط سے ہوں یا مخلوط کے علاوہ ہوں، تو پہلے آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ اجوف کا ہے تو ان میں سے کس طرز پہ آئے گا، اور اگر ناقص کا ہے تو دا یدو، رادیہ یردا اور رما یرمی میں سے کس طرز پہ پڑھا جائے گا۔ یہ ذہن میں پہلے سمجھ لیں، تو اس کے بعد پھر اس طرز کے اوپر اس آپ پورے باب کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔